معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اولاد کے حوالے سے، اس کے حقوق، اس کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ اس سے پہلے والدین کا مقام اور ان کی عظمت، اس حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں، اور ایک جملہ بہرحال میں پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں، یہ جملہ سمجھ بھی لیں اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھا دیں۔ یہ جملہ سمجھ بھی لیجئے اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھا دیجئے۔ اور وہ جملہ یہ ہے، ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس، سب سے مبارک، سب سے محترم، سب سے معزز، سب سے مقدم، سب سے اولا جو ہستی ہے وہ اس کے والدین کی ہے، وہ اس کے والدین کی ہے، وہ اس کے والدین کی ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا ہے، اس میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جملہ میں نے کہا ہے، یہ کہا ہے میں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر، اور ہم سب کا ایمان یہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ترتیب بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے میں، اس کے بعد والدین، سب سے پہلے میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا، فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ بھی حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، بہتری کرو، حسن سلوک کرو، احترام کرو، خدمت بجا لاؤ ان کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا، یعنی بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ والدین سے ہی بات شروع کر دی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور بھلائی کرے۔ میں وہ جملہ پھر عرض کرتا ہوں، میں پھر اللہ کرے یہ ذہنوں میں اتر جائے اور دلوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ معزز، مقدم، محترم، افضل، اشرف، اولا، قابل احترام، قابل تعظیم، قابل تکریم جو ہستی ہے وہ والدین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نسبتیں جہاں بیان فرمائی، وہ کسی عالم دین کا رشتہ بیان کر کے بیان نہیں فرمائی، وہ کسی بزرگ ولی پیر کا رشتہ بیان کر کے بیان نہیں فرمائی، وہ کسی لیڈر حاکم کا رشتہ بیان کر کے اللہ نے نسبتیں بیان نہیں فرمائی۔ اللہ نے جب بھی اپنی نسبتیں بیان فرمائی ہیں تو والدین کے رشتے کو سامنے رکھ کر انسان کا والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ نسبتیں بیان کی۔ سمجھیے گا ان باتوں کو۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی اپنی نسبتیں بیان فرمائی، ہاں ایک اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کے ساتھ نسبت کہیں نہ کہیں ہوئی،
ہوئی، بالکل ہوئی، اور بہت اعلیٰ درجے پہ ہوئی، بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی. لیکن اللہ کے نبی کی ذات کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو بھی نسبتیں سمجھائی ہیں اس کو اپنی ذات کے حوالے سے والدین کو سامنے رکھ کر. مثلا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر. مثلا رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور ایک جملہ بہت معروف ہے ہمارے ہاں، اور کہیں وہ احادیث سے اس جملے کی تائید بھی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی جو نسبت بیان فرمائی ہے، اپنی محبت کی، تو وہ ماں کے رشتے کو سامنے رکھ کر بیان فرمائی. کوئی پیر صاحب نہیں، میں بڑے واضح لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی پیر صاحب نہیں، کوئی عالم دین نہیں، کوئی لیڈر نہیں. اس لیے اگر کہیں والدین کے اندر اور دنیا کے اور رشتوں میں، دنیا کے اور تعلقات میں موازنہ آئے، والدین میں اور دنیا کے کسی بھی اور رشتے میں موازنہ آئے، تقابل آئے، تو دنیا کے ہر رشتے کو ایسے موقع پر پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیجئے گا، اور ماں باپ کو چنیے گا، اور ماں باپ کو ترجیح دیجئے گا، اور ماں باپ کو فوکس کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو رشتہ بیان فرمایا، اپنے بعد ماں باپ کا رشتہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 20 مرتبہ قرآن کریم میں. یہ اصل حقیقت ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ جو آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں نا، اور جی میں فلاں کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑنے کو تیار ہوں، ماں باپ کو بھی، ہاں جی ماں باپ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. اب بھائی یہ شخص تو پکا جہنمی ہے. میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں، میں پکا جہنمی ہے، میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں، بہت بڑی بات کر گیا ہوں، بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں. میں نہیں کہتا ہوتا، لیکن ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں. جس نے صحابی رسول ہیں ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی، ماں کو یہ نہیں تھا چھوڑ دیا اس نے، بالکل ترک تعلق کر لیا، نہیں. بیوی کو تھوڑا سا ذرا پریفر کرتا تھا وہ ماں کے اوپر، بیوی کو تھوڑی سی ترجیح دیتا تھا ماں کے اوپر. حالانکہ ان دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، بیلنس رکھنا چاہیے. اپنی جگہ بیوی کو بھی اس کا پورا حق دینا چاہیے، اپنی جگہ والدین کو بھی پورا. ان میں جو لڑائی ہے نا، لڑائی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے، بیلنس نہیں کر پاتے، مینج نہیں کر پاتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ لڑائی. یہ لڑائی نہیں ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، اور ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے بس. لیکن اگر کوئی ایسا کرنے لگے کہ ماں کو، بیوی کو ترجیح دینے لگے ماں باپ کے اوپر، تو یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حیران کن بات ہے، شاید ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے. صحابہ کرام تشریف لائے، اللہ کے نبی طلحہ کا آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کی جو فراست ہوتی ہے وہ تو ساری انسانیت کی فراست اور سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہوتی جتنے نبی کی ہوتی ہے. آپ نے فوراً فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ایک اماں ہے، ماں ہے، بوڑھی ہے، کا بلا لو. بلایا گیا، کہا جی اماں جان کیسا ہے طلحہ؟ بڑا اچھا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی، قرآن، سب بہت اچھا ہے. کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا،
تیرے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی بس بیوی جوان ہے، خوبصورت ہے، اچھی لگتی ہے زیادہ، تو وہ بسا اوقات میرے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی کر جاتا ہے بیوی کو سامنے رکھتے ہوئے، بیوی کے مقابلے پر غصہ چڑھتا ہے، ناراض ہوتی ہوں میں، بیوی کو پریفر کر رہا ہے، ترجیح دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر ابھی آگ جلاؤں، لکڑیاں اکٹھی کراؤں، آگ جلاؤں، طلحہ کو ڈال دوں، راضی ہے؟ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا بیٹا، میرا خون آگ میں۔ آپ نے فرمایا مر کے بھی تو اس نے آگ میں ہی جانا ہے، اس حالت میں مر کے بھی اس نے آگ میں ہی جانا ہے۔ اللہ کے نبی میرے دل میں جو کچھ تھا میں نے نکال دیا، سب میں نے معاف کر دیا، دل سے، سچے دل سے میں نے معاف کر دیا، کہیں میری وجہ سے میرا بچہ جہنم میں نہ جائے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جاؤ دیکھو طلحہ کو۔ صحابہ کرام بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کا سانس نکل رہا ہے اور زبان پر کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کھدوائی، غسل کا انتظام ہوا، جب ان کی تدفین ہوئی تو آپ نے پھر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے کسی بھی رشتے کو اپنے ماں باپ کے اوپر ترجیح دی، جس نے دنیا کے کسی بھی رشتے کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی، حالانکہ یہاں تو پھر بیوی تھی، کوئی غیر بھی نہیں تھی، زندگی کی ساتھی ہے، بہت بڑی ساتھی ہے، بیوی بہت بڑی حقیقت ہے، بیوی زندگی کی بہت بڑی ساتھی ہے، اس کا جو مقام ہے انسان کی زندگی میں وہ بہت بڑا ہے، لیکن ماں باپ سے بڑا نہیں ہے۔ بیوی کا مرتبہ بہت ہے انسان کی زندگی میں، یہ تو جب انسان کوئی 50-60 سال کی زندگی 50-60 عبور کرتا ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے کہ بیوی کیا چیز ہے۔ جوانی میں نہیں سمجھ آتی اتنی بات، جوانی میں تو میرا نہیں اس کے ساتھ گزارا ہوتا، میری نہیں بن پاتی اس کے ساتھ، میں چھوڑ رہا ہوں اس کو، میں طلاق دے رہا ہوں اس کو، لیکن جب یہ 50 تقریباً عبور کرتا ہے انسان نا، پھر ذرا تھوڑی سی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ بیوی کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے انسان کی زندگی میں۔ مرنے کے بعد بھی انسان آخرت میں انسان کے ساتھ بیوی ہی اس کی جنت میں جائے گی، اس کی بیوی ہی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن بہت بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود بیوی کا مقام ماں باپ سے اونچا نہیں ہے۔ کہیں ایسا کوئی طرز عمل کہ جس میں انسان اپنی بیوی کو پریفر کرتا ہے، اسے ترجیح دیتا ہے، اسے عزت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں باپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا مس بہیو کرتا ہے، ڈیگریڈ کرتا ہے ان کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض عمل قبول کرے گا، نہ کوئی نفل عمل قبول کرے گا۔ ماں باپ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد سب سے بڑا رشتہ ماں باپ، سب سے بڑا رشتہ ماں باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر آپ ہیں، آواز اونچی نہیں کرنی، آواز اونچی نہیں کرنی، آہستہ آواز سے، جھکی ہوئی نظروں سے، ادب کے ساتھ، چاہے حضور حیات تھے، دنیا میں تھے، چاہے دنیا سے پردہ فرما گئے، ادب جوں کا توں ہے، ادب جوں کا توں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تھا۔ آپ کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، اس طرح ماں باپ کو نہیں بلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بلانا، نظریں جھکی ہوں، آواز آہستہ ہو۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ادب اور احترام کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ احترام والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر خبردار کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو ان کو ناگوار گزرے،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سلیقے سے بات کرنی ہے، آرام کے ساتھ، آہستہ آواز کے ساتھ. جی ادھر اللہ کے نبی، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. ادھر ماں باپ، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. ادھر اللہ کے نبی، آپ گھور کر نہیں دیکھ سکتے، گھور کر دیکھیں گے دائرہ اسلام سے خارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ماں باپ، گھور کر نہیں دیکھ سکتے. ادھر اللہ کے نبی، تلخ لہجے میں بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. ادھر ماں باپ، تلخ لہجے میں بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہما جنتک وہما نارک، اے انسان، اے ایمان والے، یہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی ہیں. ہما جنتک ہما نارک، یہ تیری جنت بھی ہیں، یہ تیری جہنم بھی ہیں. دنیا سے چلے گئے ہیں، فرمایا ہمیشہ ان کے لیے دعا کر. اور بلکہ یہاں تک کہ ہم نماز کے اندر جو تلاوت کرتے ہیں، بلکہ نماز کے آخر میں ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو بہت سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. بہت سی دعائیں، کوئی دعا بہت زیادہ مخصوص نہیں ہے کہ بس یہی مانگنی ہے اور کوئی نہیں مانگ سکتے. آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، درود شریف کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھ سکتے ہیں، دو پڑھ سکتے ہیں، چار پڑھ سکتے ہیں. لیکن عموماً جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ، اس حالت سے زیادہ میں آپ کے قریب نہیں ہو سکتا کسی حالت میں. یہ وہ حالت ہے کہ میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور یہ وہ حالت ہے کہ آپ سب سے زیادہ میری طرف متوجہ ہیں. اس میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. اور صرف دنیا میں نہیں، یوم یقوم الحساب، بلکہ جب حساب قائم ہوگا قیامت کے دن. اللہ اکبر. ماں باپ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے. اگر ہمیں اتنا ہی سمجھ میں آ جائے نا، ہما جنتک وہما نارک، دو جملے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ تیری جہنم بھی ہیں، یہی کافی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، خوش ہیں. ماں باپ ناراض نہیں ہیں، ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ خوش ہیں. دیکھیں، ہلکی پھلکی باتیں الگ ہوتی ہیں. میں اپنے والدین کو یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن ان کا موقف یہ ہے، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، تھوڑی بہت ہو جاتی ہے بات چیت. لیکن ایک ہے کہ وہ اس طرح ماں باپ کو ٹیز کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس سے بولنا نہیں چاہتے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، یا وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، اس کے ماں باپ راضی ہیں، خوش ہیں، اللہ جنت کے 2 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتے ہیں. جنت کے 2 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اللہ نہ کرے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ ناراض کر بیٹھا ہے اپنے والدین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزانہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اب وہ میری بات سمجھ میں آئی؟ پکا جہنمی، اب وہ پکا جہنمی والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا، جب تک راضی نہیں کر لیتا، جب تک راضی نہیں کر لیتا، تو بہرحال ایک بہت بڑا رشتہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا بنایا ہے. بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے بڑا رشتہ ہے. ان کے کہنے پر اللہ کی بات نہیں ٹالی جا سکتی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ٹالی جا سکتی. ان کے کہنے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ٹالی جا سکتی. اس کے بعد ماں باپ کے کہنے پر پوری دنیا کی بات ٹالی جا سکتی ہے. صرف ٹالی نہیں، رد کی جا سکتی ہے. صرف ٹالی نہیں، رد کی جا سکتی ہے. اطع والدین، اپنے والدین کی فرما برداری کر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، پتا تیرے کندھے کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے والدین کے سامنے. جیسے کسی زمانے میں غلام ہوتا تھا اور اس کے کندھے مالک کے سامنے ہر وقت جھکے ہوئے ہوتے تھے. مالک کھڑا ہوتا تھا تو غلام پورے قد کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مالک اور غلام کے اندر یہ فرق ہوتا تھا. مالک پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے، پورے وجود کے ساتھ. اگر ساتھ غلام کھڑا ہوتا تھا ایک قدم پیچھے ہوتا تھا اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی. اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی. ہاں، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح ادب کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کے رکھ. کوئی بڑے سے بڑا آدمی، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ماں باپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. یہ میں بات پہلے کہہ رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ماں باپ کے مقام تو درکنار، ماں باپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑ رہے ہیں، بار بار اپنے ساتھ قرآن کریم میں ماں باپ کو جوڑ رہے ہیں. میں نے آیات شروع میں بھی پڑھی ہیں. اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ارے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو. قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، خبردار اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر شریک ٹھہراؤ گے تو اللہ نے یہ حرام کیا ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا. یسألونک ماذا ينفقون، میری جیب میں پیسے ہیں. خیال آتا ہے مولوی صاحب کا بیان سن لیا، کوئی واقعہ دیکھ لیا، کچھ بھی کر لیا، میرے دل میں احساس آتا ہے چلو کسی خیر کے کام میں اس مال کو خرچ کرتا ہوں. یسألونک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے پاس پوچھنے آئے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں خرچ کروں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا پیسے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے والدین کو، سب سے پہلے والدین کے پاس جاؤ، ان پہ خرچ کرو. اگر وہ ضرورت مند ہیں، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت ہیں، آپ کا خرچ کرنا نہ کرنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ دار ہیں، وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ دار ہیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو رشتہ داروں پر ہی ہے. ماں باپ کے بعد جو بڑا رشتہ ہے وہ رشتہ دار ہیں. ماں باپ کے بعد جو بڑا رشتہ ہے وہ رشتہ دار ہیں. ماں باپ کے بعد جو بڑا رشتہ ہے وہ رشتہ دار ہیں. اور جو رشتہ دار وہ رشتے ہیں جو اللہ نے قائم کیے ہیں. رشتہ دار وہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قائم کیے ہیں، اسی لیے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان رشتوں کو توڑے. کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان رشتوں کو توڑے جو اللہ نے قائم کیے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ جملہ یہ سنیے، سمجھیے. اللہ رب العزت نے جو رشتے قائم کیے ہیں، ہمارے بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولادیں، ہمارے والدین کے بہن بھائی، ان کی اولادیں، ہمارے والدین کے والدین، ہماری اولادوں کی اولادیں، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں.
اور کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان رشتوں کو کاٹے، اور جو ان رشتوں کو کاٹے گا اللہ تعالی کا خود اپنا کہا ہوا یہ قول فرمان ہے، من قطعک قطعتہ، جو اس رشتہ داری کے رشتے کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ ابھی میں صرف آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ رشتہ داری جو ہے اس کا لحاظ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی غمی خوشی میں شامل ہونا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ کتنا اہم ہے۔ ہم تو بہت غلط کر چکے ہیں، ہم تو بہت سے مواقع پہ اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اس پر سوچنا ہے کہ کہیں کل میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میں سب سے پہلے میں نے سوچنا ہے، کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بعض مواقع پر جو غلط رویہ اپنایا، کہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی برائی کی، کہیں ان کے اوپر الزام تراشی کی۔ میں نے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں میں نے رشتہ داروں کے خلاف کوئی کوئی فقرے بازی کی، کوئی ایسے محاورے بولے، کوئی ایسے لطیفے سنائے، کہیں یہ میری جہنم کا فیصلہ تو نہیں ہوگا اس پر؟ ہاں، بالکل جی، ہم نے تو شغل بنا لیا ہے نا، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کا مذاق اڑانا۔ یہ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جو رشتے جوڑے ہیں نا، بنائے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتا ہے، 13واں پارہ ہے، سورہ الرعد ہے، اگلا جملہ ہے اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ میں حدیث بھی نہیں سنا رہا، قرآن کریم کی واضح آیت۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پڑھ کر بھی جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پتہ کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جو ان کو توڑتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ۔ میں وہ ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، 3 عادات جس شخص کے اندر پائی گئیں، 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی گئیں، حاسبہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا بہت آسان حساب لیں گے، اللہ اس کا بہت آسان حساب لیں گے۔ اور سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز پتہ کیا ہے؟ ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہم سے حساب اللہ نے لینا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کی بار بار قرآن کریم میں یہ صفت بیان کی گئی ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اس بات سے ڈرا میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو اس بات سے ڈرا میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، یہ مڑ کے بعد ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، تو پھر ہم لیں گے ان کا حساب، ہم پھر لیں گے ان کا حساب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، یہ 3 اچھی صفات ہیں جس کے اندر آ جائیں، جس کے اندر پائی جائیں، حاسبہ حسابا یسیرا، اللہ پاک اس کا آسان حساب لیں گے۔ اب آسان حساب کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، مل حساب الیسیر، اللہ کے نبی یہ حساب یسیر آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک کسی کا نامہ اعمال کھولیں اور کھول کے فرمائیں جا میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔
کیا تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، اور جس کو اللہ کی طرف سے یہ پروانہ مل گیا، جا تجھے بخش دیا، تو فسوف يدعو، تو وہ ينقلب الى اہلہ مسرورا، او خوشی خوشی بھاگے گا، لوگوں سے کہے گا پڑھو پڑھو میرا نام اعمال پڑھو پڑھو، اللہ نے کیا کرم کر دیا، دکھاتا پھرے گا۔ تو حاسبہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا آسان حساب لیں گے۔ وادخلہ الجنۃ برحمتہ، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ خوش نصیب کون ہوگا، یا وہ کون سی صفات ہیں جن کو اپنائیں تو اللہ حساب بھی آسان فرمائیں گے، جنت میں داخل بھی فرمائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعطی من حرمک، جو تجھے نہیں بھی دیتا نا تو اس کو بھی دے، جو تجھے نہیں بھی دیتا، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اس کو بھی دے۔ وتعفو عمن ظلمک، جو زیادتی کر جائے اس کو معاف کر دے۔ وتصل من قطعک، اور تیرا جو رشتہ دار تیرے ساتھ تعلق توڑنے پہ تلا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلق بنا اور جوڑ، تو اس کے ساتھ بھی تعلق بنا، اس کے ساتھ بھی جوڑ جو توڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ تھوڑا سا اس پر میں اور وضاحت عرض کرتا۔ قال فاذا فعلت ذلك، صحابی کہنے لگے کہ اچھا اگر میں ایسا کر لوں، فما لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، اللہ تیرا آسان حساب لے گا، ویدخلک اللہ جنت برحمتہ، اور اپنی رحمت سے اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہاں، دوسرا والدین کے بعد دوسرا بڑا تعلق وہ رشتہ داری کا تعلق ہے، اس کو جوڑنا، اس کو ملا کر رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل